محترم، گزشتہ آیات میں دلائل عقلیہ کے ذریعے اللہ رب العزت یہ مسئلہ واضح فرما رہے ہیں کہ عبادت کے لائق، پکار کے لائق، سجدوں کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اے مشرکین مکہ، جس طرح تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے معبود اللہ سے ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے، زبردستی وہاں سے چھڑا لیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہونے والی۔ ہاں، اللہ تمہیں بلاتا ہے سلامتی کی گھر کی طرف، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ للذین احسنوا، پھر جن لوگوں نے، یہاں سے خوشخبری اللہ سنا رہے ہیں ایمان والوں کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے بھلائی کی، جنہوں نے نیکیاں کی، الحسنی، نیکی ہے کیا ہے؟ وزیادہ، اور مزید برآں اور بھی کچھ ہے۔ حسنہ جنت ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہے۔ وہ اور کیا ہے؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر کئی مفسرین صحابہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے، دیدار الہی ہو۔ اللہ کا دیدار، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی کیا چاشنی ہوگی، کیا مزہ ہوگا۔ اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر مزہ آتا ہے، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کو دیکھ کر کیا آتا ہے؟ لطف، سکون آتا ہے۔ اگر آپ یہ سرسبز علاقوں میں چلے جائیں جہاں پر رنگینی سبزہ اتنا زیادہ ہے، کثرت کے ساتھ ہے، سخت گرمی میں بھی وہاں بندے کو ٹھنڈ لگ رہی ہے اور بندہ حیران رہ جاتا ہے، اور بے اختیار بندے کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ یہ تو اللہ کی بنائی مخلوق ہے، اور پھر خالق کو جب دیکھیں گے اس کا مزہ ہی کیا ہوگا۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو کیا کریں گے، جنہوں نے نیکیاں کی، ان کے لیے حسنہ، بھلائی ہے، یعنی جنت ہے۔ اور کیا ہے؟ اور بھی کچھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت۔ بندہ جب پریشان ہو یا جب مصیبت آئی ہو، تکلیف آئی ہو، تو چہرہ مرجھا جاتا ہے، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، یا گناہ کر کیا اور یکدم پکڑا گیا، اس وقت اس بندے کا چہرہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، ہاں، ذلت رسوائی کے ڈر سے بالکل، ہاں، چہرہ اس کا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اور ایسے پریشان اور ذلت اس کی چہرے سے ٹپک رہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جنتیوں کے چہرے پر نہ کیا ہوگی؟ سیاہی ہوگی اور نہ ذلت ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اور اس کے مقابلے میں نافرمانوں کے لیے تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ والذین کسبوا، اور جنہوں نے کمائے، السیئات، برائیاں، جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئات بمثلھا، تو برائی کا بدلہ ویسے ہی اس کو ملے گا جیسے اس نے برائی کی ہے۔ لیکن یہاں اللہ کا کرم اور اس کا لطف دیکھیے نا، برائی کے بدلے میں یہ نہیں کہا کہ برائی کے بدلے میں جہنم ملے گی اور اضافہ بھی ملے گا۔ اب جہنم کے علاوہ کوئی اور سخت بھی عذاب ہو گئے، جہنم تو ملے گی ملے گی، جبکہ جنتیوں کے لیے کیا ہے؟ جنت بھی ملے گی اور اضافہ بھی۔ اور پھر نیکیوں کے بارے میں اللہ کا اصول یہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10، 70، 700، اس طرح بے حساب ہے، اور برائی کے بدلے میں ایک برائی ہے تو اس کا بدلہ
ایک گناہ ایک ہی لکھا جائے، ایک گناہ ایک ہی لکھا جائے. اور پھر نا یہ جب حدیث میں آتا ہے کہ اب یہ برائی لکھنے والا فرشتہ جو ہے نا، برائی کرنے والا، یہ جب بندہ برائی کر لیتا ہے مومن بندہ، تو فرشتہ یہ اس کے ماتحت ہوتا ہے، نیکیوں والے کے ماتحت ہوتا ہے. یہ اس سے پوچھتا ہے کہ لکھ لوں؟ اچھا پہلے ارادہ کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں اس نے برائی کا ارادہ کر لیا، لکھ لوں؟ کہتے ہیں نہیں، ابھی تو ارادہ صرف کی ہے، برائی تھوڑی کی ہے، نہیں جی. پھر جب برائی کر لیتا ہے تو کہتے ہیں اب لکھ لوں؟ کہتے ہیں نہیں ابھی بھی نہیں. ہو سکتا ہے یہ کیا کرے، توبہ کرے، معافی مانگے. اللہ کی رحمت انسان کے لیے اتنے اس کے لیے بہانے تلاش ہے. اور پھر جب وہ معافی نہیں مانگتا، دوسری برائی کر لیتا، اب مجھے لکھ لوں؟ کہتے لکھ لے، لیکن ایک کوئی لکھ لوں. جبکہ نیکی کا معاملہ کیا ہے؟ نیکی کا ارادہ کیا ہے، کی نہیں ہے ابھی تک، اس ارادے پر بھی اجر لکھا جائے. پھر کی تو کرنے کے بعد اس پر کیا ہے؟ اس کی نیت کے حساب سے، اس کے اخلاص کے حساب سے، اس کی جتنی الہیت ہوگی، جتنی خشوع خضوع ہوگا، جتنا تقویٰ ہوگا، اس کے حساب سے اس کی نیکیوں میں کیا ہوگا. اچھا پھر نیکیوں کے بارے میں یہ ہے کہ کفر کے سوا کوئی گناہ، یا شرک اور کفر کے سوا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ظاہر ہو جائیں. کفر اور شرک کے علاوہ بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اس کی جو نیکیاں کی ہوئی ہیں وہ کیا ہو جائیں، مطلب یہ نہیں. یہ ہاں اس کے مقابلے میں اگر گناہ کر کے اس کے بعد توبہ کر کے نیکیاں کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو کیا کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ گناہ باقی سے پہلے کیے تھے نا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کو کوئی گناہ ہے ہی نہیں. ایسا مہداری ہے کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ ذرا اللہ کی رحمتوں کو بندہ پرکھے تو پتہ چلتا ہے نا، اس کی رحمتوں کی طرف کا متلاشی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے. اور یہ سب قرآن میں، بلکہ ایک جگہ پر تو وہ بھی نہیں ہے یبدلون سیئات. ہاں وہ بھی سورۃ فرقان میں گزرا ہے نا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات بھی آیا ہے. اللہ نیکیوں گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی بندہ رب کو چھوڑ کر رب کی رحمت سے دور بھاگے، اس میں پھر قصور کس کا ہے؟ اللہ وترحقهم ذلہ. ادھر ایمان والوں کے متعلق فرمایا لا تر ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلہ. یہاں کیا فرمایا؟ ایک تو یہ کہ جہنم، پھر ان کے چہرے پر کیا چھا جائے گی؟ ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ما لهم من اللہ من عاصم. صفدر صاحب کیا معنی ہے؟ اتنے فادر فلانا تو لڑنا کو تنسیدی پار کر کے لے جائے. کوئی نماز دی لوڑ کو نہیں، کوئی حج دی لوڑ کو نہیں، کوئی زکات دی لوڑ کو نہیں، کچھ بھی کرنے دی لوڑ کو نہیں. پیر کامل ہونا چاہیے. او تو نہیں بیڑی کیا کرتے سی، ہاں بیڑا پار کرتے سی. اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ جب احکام شریعت کی خلاف ورزی ہوگی اور شرک، بدعات، رسم و رواج، کفر اور کفری اعمال، شرکی اعمال، اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، رسول کی سنت سے روگردانی، ہاں تو کیا بخشا جائے گا؟ بخشش ہو جائے گی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما لهم من اللہ من عاصم والذین کسبوا السیئات. جس نے بھی برائیاں کمائی نا تو ان کو اللہ کی پکڑ سے تو بچانے والا کوئی بچانے والا نہیں. کوئی استثناء ہے؟ کوئی فلاں بچا لے گا، فلاں ہے، کوئی کسی کو نکالو. کیا فرمایا؟
من اللہ من عاصم، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ من جو ہے نا، عاصمین کے شروع میں جو من آیا ہے، اس نے عاصمین کے بچانے والوں میں کوئی کمی کسر رہتی وہ بھی ختم کر دی. یہ من اس نے آ کر سب کو ختم کر دیا، کوئی بچانے والا نہیں. بالکل یہ جو ذہن لوگوں کا غلط عقائد بنائے ہوئے ہیں کہ جناب فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، کوئی بچا نہیں سکتا. ہاں اللہ کی طرف سے جب اجازت ملے گی سفارش کرنے کی، اس وقت نبی بھی سفارش کریں گے، اس وقت حافظ بھی سفارش کریں گے، اس وقت نابالغ بچے بھی سفارش کریں گے. لیکن ان کی سفارش بھی کن کے ہاتھ میں ہوگی؟ مومن بندے کے ہاتھ میں ہوگی، مومن گنہگار کے بندے. مومن مشرک کافر نافرمان اس کے حق میں، اللہ کا انکاری رسول کا منکر اس کے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا، کر بھی نہیں سکے گا. قبول ہونا تو دور کی بات ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے نا، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن. وہ اللہ کے سامنے بات بھی نہیں کر سکیں گے مگر وہی جس کو رحمان کیا دے گا؟ اجازت دے گا. وقال صوابا، اور بات بھی کیا کہیں گے؟ درست درست سچی سچی بات کہیں گے. تو سچی بات کیا ہے؟ شرک کرنے والے کے متعلق تو اللہ کا قرآن کیسا کہا ہے کہ اللہ شرک کرنے والے کو معاف. میاں صاحب آخر قرآن نے کہا ہے نا، تو کیا پھر شرک کرنے والے کی وہ سفارش کر سکے گا؟ ہاں کافر کی سفارش سمجھ آ رہی؟ سفارش ہوگی، سفارش کرنا کیا ہے؟ برحق ہے، لیکن کب ہوگی؟ جب اللہ کی طرف سے اجازت اور حکم ملے گا اس وقت. اور جب حکم ملے گا تب بھی کس کے حق میں؟ مومن گنہگار کے حق میں. جو آدمی گنہگار گناہ ہو چکے ہیں، مومن موحد ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، مخلوق میں سے کسی کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، داتا، کل بخش، لجپال، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں مانتا. ایسے بندے کے حق میں کیا ہوگی؟ کأنما اغشیت وجوہ. مزید اللہ ان کی حقارت اور ان کی سزا کا ذکر کر رہے ہیں. کأنما اغشیت وجوہ، گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ہیں ان کے چہرے. قطعا من اللیل مظلما، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے. جہنم کا عذاب اور جہنم کی سیاہی جو ہے نا آگ کی، ان کے چہرے اس قدر سیاہ ہو جائیں گے، جل جل کر کوئلہ بن جائیں گے، جیسے کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ان پر ڈال دی گئے. رات اندھیری ہو، گپ اندھیرا ہو گئے، ایسا کچھ نظر آتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہ کون ہے بھائی؟ یہ دوستی. پہلے جنتیوں کا ذکر کیا، ساتھ ہی کس کا ذکر فرما رہے؟ دوستی. ہم فیہا خالدون، اور یہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں سے معلوم کیا ہوا؟ کسب السیئات سے مراد صرف یہ گناہ نہیں ہے، مثلا قتل کر لیا، چوری کر لی، غیبت کر لی. سیئات سے مراد بڑے گناہ ہیں، یعنی شرک والا گناہ. کیونکہ ہم فیہا خالدون تو مومن کے حق میں نہیں ہے نا جی، مومن گنہگار کے حق میں ہے. ہم فیہا خالدون، جہنم میں اللہ کی مرضی ہے. اللہ ہو سکتا ہے بغیر حساب کے بھیج دے، یا اگر حساب کتاب بھی لے لے تو جتنا اس کی سزا بنتی ہے، سزا دے کر ایک نہ ایک دن کیا ہو جائے گا؟ جنت میں جائے گا نا. یہ ہم سب کا کیا ہے؟ مسلمہ عقیدہ ہے کہ مومن آدمی گنہگار ہے تو اس کی بخشش ایک نہ ایک دن ضرور ہو جائے. لیکن یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ لوگ مراد ہیں، سیئات سے مراد وہ برائیاں ہیں جن کی اللہ کے یہاں معافی. اور وہ کون سا ہے؟ وہ کفر اور شرک. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے. یہ تخویف اخروی کے ساتھ ساتھ پچھلے دلائل کا ثمرہ اور نتیجہ بھی اللہ ذکر کروا رہے ہیں.
صدر صاحب اللہ کیا ذکر فرما رہے ہیں؟ تخفیف اخروی کے ساتھ ساتھ گزشتہ دلائل کا ثمرہ اور نتیجہ بھی ذکر فرما رہے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو جمیعاً سب کو. ثُمَّ نَقُولُ پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ ان لوگوں سے اشرکو جنہوں نے شرک کیا تھا، شرک کرنے والوں کو، مکانکم ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر، انتم تم بھی، وشرکاؤکم اور تمہارے شریک بھی، جن کو تم پکارتے رہے نا، یہ بت ہیں، پتھر ہیں، پتھروں کو لگائے گا کیا جاتی؟ پتھر جنت میں جائیں گے؟ جنت میں یا جہنم میں کس نے جانا ہے؟ انسان نے اور جنات نے. انسان اور یہ دو مخلوق ہیں جو مکلف ہیں. اللہ جو فرما رہے ہیں ٹھہر جاؤ یہاں تم بھی اور تمہارے شریک بھی. تو کون سے شرکاء سے کیا مراد ہے؟ انبیاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، جنات، فرشتے، جن جن کو لوگ اللہ کے سوا کیا کرتے رہے ہیں؟ پکارتے رہے. لگے کہ ٹھہر جاؤ. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ پھر ہم ان کے درمیان دراڑ تفرقہ ڈال دیں گے، جدائی ڈال دیں گے. کیسے؟ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اللہ جو پوچھیں گے ہاں بھائی کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے رہے؟ بھائی صاحب ادھر آ رہی تھکی ہوئے بس کر دیجیے. ہاں پورا کر لیجیے ذرا سے کہتے ہو تو بس کر دیتا ہوں. ایک آیت چھوٹی نہیں ہے، یہ اس کار نہ دو ترے آیت اور ہی پڑھنی نہیں، اس جگہ سے بکھانیاں پڑھ لیجیے. جی سنیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وقال شرکاؤہم اور ان کے شریک جو ہے نا، شریک وہ کہیں گے. کون ہے شریک؟ بت، پتھر، وہ بولیں گے، وہ کہیں گے نہیں. کون ہے؟ جن کو اللہ کے سوا یہ حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، لجپال سمجھ کر، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا سمجھ کر، اولاد دینے والا سمجھ کر، مقدمات میں رہائیاں دینے والا سمجھ کر، برکت ڈالنے والا، برکت دینے والا سمجھ کر، مختار سمجھ کر ان کو پکارتے رہے. ان کے نام کی نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے، دیے سارا کچھ کیا کرتے رہے؟ چڑھاتے رہے. وہ شریک ان کو کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے. حضرت سمجھ آ رہی؟ کون کہیں گے؟ وہ اولیاء اللہ کہیں، کیونکہ اولیاء اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، انبیاء کا کوئی قصور نہیں ہے، فرشتوں کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے تو نہیں کہا تم ہماری عبادت کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر بھی، عیسائیوں پر بھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. کیا بنا لیا تھا؟ اتخذوا قبور. قبور کس کی جمع ہے؟ قبر کی. قبر کا معنی کیا ہے؟ جہاں پر مردے کو دفن کیا جاتا ہے، وہی ہے نا. کیا اللہ فرماتے ہیں اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. انہوں نے کیا بنا لیا؟ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور ایک جگہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی اذا مات فیہم رجل صالح جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا بنوا علی قبرہ مسجدا تو پھر یہ اس کی قبر پر کیا بنا دیتے؟ سجدہ گاہ بنا لیتے. کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا کھولیے 863 صفحہ کھولیے، صفحہ نمبر 863 18واں پارہ ہے، سورۃ الفرقان ہے.
آیت نمبر 17 ہے. 863 863 مل گئی جی. آخری 3 لائنیں اوپر والے 3 چھوڑ کے آخری 3 لائنیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں جمع کرے گا. دونوں آگے. جس دن اللہ ان کو یعنی پوجنے والوں کو اور ان کو جن کو یہ پوجتے ہیں جمع کرے گا. فَيَقُولُ، تو اللہ فرمائے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء، کن کو کہے گا؟ ان معبودوں کو کہے گا جن کو انہوں نے شریک کیا ہوگا. اللہ ان میں سے فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ صدر صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کیا فرمائیں گے؟ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا. ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے. تم نے انہیں اپنے رستے اپنے پکار پر لگایا تھا، اپنی نظروں اور نیازوں پر لگایا تھا، اپنی قبروں کے سجدوں پر لگایا تھا، یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے. تو آگے سے وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا، وہ کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمیں یہ بات شایع نہیں تھی، ہمیں یہ لائق ہی نہ تھی، ان نتخذ من دونک اولیاء، کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے. ولکن متعتہم، ہوا کیا؟ انہوں نے آ کر ہماری قبروں پر پکارا، ہمیں نظریں اور سارے منتے چڑھاوے چڑھاتے رہے، کام تو ان کے کرتا رہا، کام ولیکن متعتہم، لیکن تو نے ہی ان کو وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دیں. اسی وقت تو نے ان کو پکڑا نہیں، ان کے پر عذاب نہیں اتارا، بلکہ تو نے ان کی نعمتوں میں کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا. تو یہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی یہی کام چنگا ہے. حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور اب ایک پکارنے لگ پڑے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تو کافرو انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا. معبود کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی ہم نے انہوں نے ہمیں تو نہیں پکارا. سمجھ آ رہی شادی؟ کتنے صاف الفاظ ہیں. ایسے ذرا سوچ سبا کھولیے. سبا 22واں پر ہے. صفحہ نمبر 1034. 1034 بول گیا جی. آخری لائن بالکل. یہ مذکور اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر ذکر کیا ہے. اب جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا. سمجھ آتی ہے نا؟ بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا. ثُمَّ يَقُولُ، پھر کہے گا لِلْمَلَائِكَةِ، کن سے؟ فرشتوں سے. أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟
فرشتوں سے اللہ پوچھے گا ہاں بھئی یہ لوگ کیا تمہیں پوچھتے تھے؟ آلو وہ کہیں گے سبحانک اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم تو ہی ہمارا دوست ہے نہ کہ یہ، بل کانوا یعبدون الجن بلکہ یہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ آج سب صاحب کیا فرمایا؟ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، کن کی کرتے تھے؟ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اکثرہم بہم مؤمنون اور اکثر ان ہی کو مانتے تھے۔ یہ سارا کچھ جنات کروا رہے ہیں، یہ انسانوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں یہ جنات انسان سے کروا رہے ہیں، شیاطین کروا رہے ہیں۔ اللہ کا حکم تو یہ نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھو آپ نے قرآن ہم نے 10 سپارے پڑھ لیے، 11واں چل رہا ہے اور جگہ جگہ آپ کھول کھول کر دیکھ رہے ہیں، کسی ایک جگہ پر بھی اللہ نے فرمایا ہو کہ میرے سوا کسی اور کے اختیار میں کچھ ہے؟ اللہ واپس آ جائے اپنے سبق پر۔ یہاں آخری آیت اب وہ معبود کہیں گے فکفا باللہ بس کافی ہے اللہ شہیدن گواہ بیننا ہمارے درمیان وبینکم اور تمہارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ بے خبر کیوں ہوتا ہے؟ ہم کوئی ساڑی قبر تے کون آیا تے کون اس تو وڈی بھی کوئی گل ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ساڑی قبر تے کون آیا تے کون کیا ہے تے کی لے کے آیا تے کی لے کے گیا۔ یہ سب کچھ کون کروا رہے ہیں؟ شیاطین کروا رہے ہیں، جنات کروا رہے ہیں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن شیاطین صرف جنات میں سے نہیں ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من الجنۃ، جو آدمی بھی انسان کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر، خالق کی عبادت سے ہٹا کر مخلوق کی عبادت پر لگائے، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے شیطانوں کی عبادت سے اور ان کی پیروکاری سے اللہ محفوظ فرمائے اور صرف اپنا پیروکار بنائے، اپنے قرآن اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا